الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم اور مکرم سامعین کرام، اللہ سبحانہ و تعالی نے فضل اور احسان فرماتے ہوئے، زندگیوں میں برکت عطا فرماتے ہوئے اس مرحلے کے قریب ہم کو پہنچایا ہے، اس موسم کے قریب اللہ نے ہم کو پہنچایا ہے جو نیکیوں کا موسم بہار ہے، یعنی کہ رمضان المبارک۔ رمضان کا کسی کو مل جانا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اس کے اندر نبی پاک علیہ السلام کی ہدایت اور تعلیمات کے موافق بندہ عمل کرے، قرآنی احکامات کے مطابق عمل کرے تو رمضان اس کے لیے ذخیرہ آخرت بن جائے گا، اس کی مغفرت کا سبب اور ذریعہ بن جائے گا۔ اس کے فضائل اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کیے ہیں، نبی پاک علیہ السلام نے بیان فرمائے ہیں۔ ایک موقع سے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ رمضان المبارک کا جب آغاز ہوتا ہے آسمانی نظام میں تغیر و تبدل ہوتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے آواز لگانے والا یہ آواز لگاتا ہے: اے خیر کے چاہنے والے وہ آگے بڑھو، اور برائی کے چاہنے والے کرنے والے رک جا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اس ماہ مقدس میں ہر دن اور رات بے شمار ہزاروں ہزار لاکھوں لاکھ لوگ جہنم سے آزاد کیے جاتے ہیں، جن پر ان کے اعمال و کرتوت کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے تو خیر کے پورے دروازے کھلے ہوئے ہیں اور برائی کے راستے بند کر دیے گئے ہیں، اس کے باوجود اگر کوئی خیر اور بھلائی کی طرف نہ بڑھتا ہو تو حضور کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ حقیقی محروم القسمت انسان ہے۔ تو اپنے آپ کو محروم القسمتی سے بچانا اگر ہے تو خیر کی طرف متوجہ ہونا، بھلائی کے اعمال میں مصروف اور مشغول ہونا ہر مسلمان کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس مہینے میں دن کے روزے فرض قرار دیے، رات کا قیام سنت موقدہ ہے، اور یہ محکم بشان عبادتیں ہیں۔ بندہ ان کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کرے گا، اللہ کی رحمتوں کو چاہے گا، اپنی مغفرت کا سامان کرے گا، یہ اس کے حق میں بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں ارشاد فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح کہ تم سے پہلے قوموں پر روزے فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، اس وجہ سے یہ روزے فرض کیے گئے
کہ تم متقی بنو، تمہارے دلوں میں تقوی ہے، اللہ کا خوف ہو۔ اور روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ بندہ اہتمام کے ساتھ اس کو رکھے گا، دلوں میں تقوی ضرور پیدا ہوگا۔ اس لیے کہ بعض احادیث شریفہ میں کہا گیا کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کا تعلق اللہ اور بندے کے درمیان میں ہے۔ بندہ روزہ نہ ہو اور لوگوں کے سامنے یہ ظاہر کرے کہ میں روزے سے ہوں، تو کوئی پہچان نہیں سکے گا کہ یہ سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے۔ بندہ چھپ کے بھی اپنے پیٹ میں غذا پہنچا سکتا ہے، پانی کا گھونٹ لے سکتا ہے، کوئی اسے دیکھنے والا نہ ہو، لیکن تنہائی میں بھی وہ کھانے پینے سے رکا رہتا ہے۔ اور یہ تنہائی میں بھی اسے کھانے پینے سے روکنے والی چیز وہ اللہ کا خوف ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں پہنچ کر اس عمل کے ثواب کی امید ہے۔ تو یہ ایسی عبادت ہے کہ جس کا تعلق اللہ اور بندے کے درمیان میں ہے، جس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کا ثواب بھی نہ انسانوں پر ظاہر فرمایا نہ فرشتوں پر ظاہر فرمایا، بلکہ اللہ نے کہا کہ روزہ خاص میرے لیے ہے، اور اس کا بدلہ میں خود ہوں، یا اپنی مرضی سے میں اس کا بدلہ عنایت کروں گا۔ جس قدر محنت اور مشقت اس کے اندر ہوگی، بندہ جس قدر اخلاص کے ساتھ ان روزوں کا اہتمام کرے گا، اسی قدر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اجر و ثواب میں زیادتی کریں گے، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس بندے کو مایوس نہیں کریں گے، بلکہ اجر و ثواب کی زیادتی بھی ہوگی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے رضا اور مغفرت کا پروانہ بھی اسے ملے گا۔ تو سب سے پہلی چیز جو اس مہینے کے آغاز کے ساتھ کرنی ہے وہ ہے کہ سب سے پہلے جب چاند دیکھے تو اس میں برکت کی دعا کرے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے جو دعا چاند کی دیکھنے کی منقول ہو اسے پڑھنے کا اہتمام کرے۔ اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامۃ والاسلام ربی و ربک اللہ۔ یہ تو پہلا مرحلہ ہوا رمضان المبارک کے چاند کے دیکھنے کے بعد انسان کے کرنے کا کام۔ اور دوسرا کام یہ ہے کہ رات، کیونکہ اسلامی مہینے میں پہلے آتی ہے، یعنی مہینے کا آغاز رات سے ہو چکا ہے، روزہ وہ دوسرے دن رکھے گا، لیکن تراویح وہ رات ہی سے شروع کر دے گا۔ تراویح کی بڑی فضیلتیں ہیں، اور یہ خاص رمضان المبارک کی عبادت ہے، اور ہر دن کی عبادت روزانہ ہی انجام پائے گی۔ تراویح کی نماز کی کوئی قضا نہیں ہے۔ کسی دن بندے نے 12 رکعت پڑھے اور کسی وجہ سے 8 رکعت اس کے چھوٹ گئے، اب وہ دوسرے دن یہ چاہے کہ جو گزشتہ میری 8 رکعت گزشتہ دن کی باقی رہ گئی میں اس کی قضا کروں، تو اس نماز کی کوئی قضا نہیں ہے، اسی دن پڑھی جائے گی، اور اس کے علاوہ دن نہیں پڑھی جائے گی۔ رمضان میں پڑھی جائے گی، رمضان کے علاوہ دنوں میں نہیں پڑھی جا سکتی۔ تو یہ رمضان المبارک کی خصوصی عبادت ہے، بندہ اس میں سستی اور کوتاہی نہ کرے، بلکہ جس قدر دل جمعی کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑا ہو سکتا ہو، پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کھڑا ہو۔ اس لیے کہ تراویح کی نماز کا ایک ایک سجدہ اس کے ثواب کو الگ الگ بیان کیا گیا ہے، اس کا قیام، اس کا رکوع پھر الگ ہی رہا، اور اس میں جو بندہ قرآن شریف کو سنتا ہے، پڑھتا ہے، پھر اس کا ثواب الگ سے انسان کو ملتا ہے۔ تو یہ نیکیوں اور ثواب کا مجموعہ ہے تراویح کی نماز۔ نبی پاک علیہ السلام اہتمام سے اس کو پڑھتے تھے، اور آپ نے پڑھتے پڑھتے اس کو ترک کر دیا، اور اس کی وجہ نبی پاک علیہ السلام نے یہ بتائی، تمہارے شوق کو دیکھ کر مجھے یہ خیال گزرا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس نماز کو کہیں تم پر فرض قرار نہ دے دے، اور پھر اس کے بعد تم سے کوتاہی ہونے لگ جائے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے جو کبھی نابا فرمایا ہے یا بعض جماعت اس کو نہیں پڑھا ہے، تو وہ اس وجہ سے کہ امت کے لیے مشقت نہ ہو، اور پھر اس کے بعد اپنے اس ارشاد کے ذریعے سے واضح فرما دیا کہ تراویح کی کس قدر اہمیت ہے، اور کس قدر اہتمام کے ساتھ اس نماز کو پڑھنا چاہیے۔ تو بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو، اور نبی پاک علیہ السلام نے کہا کہ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو بندہ ایمان کے ساتھ، ایمان کی سلامتی کے ساتھ اور خالص اللہ کے لیے رمضان المبارک میں کھڑا ہوتا ہے، اور احتساب کے ساتھ، یعنی اپنے عمل کا بدلہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے چاہے، اور آخرت میں ثواب کے کمانے کی اس کی نیت ہو، تو ایسے کھڑے رہنے والے کے پچھلے گناہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو گناہوں کی معافی کا سبب اور ذریعہ ہے رات میں تراویح کی نماز کا ادا کرنا، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کھڑا ہونا۔ ثواب تو علیحدہ سے رہا، اور پھر ساتھ ہی گناہوں کی مغفرت اور بخشش اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس نماز کی برکت سے فرما دیتے ہیں۔
اور روزے کے بارے میں بھی حضور کریم علیہ السلام نے یہی فرمایا ہے، ایمان اور احتساب یہ دو شرطوں کے ساتھ اگر روزہ رکھا جائے تو یہ روزہ بھی انسان کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ کبیرہ گناہ تو توبہ کرنا ہوگا، بندے کا حق ہے تو ادا کرنا ہوگا یا معافی چاہنی ہوگی، اللہ کا حق ہے تو اللہ سے توبہ کرنا ہوگا، اور اس کے علاوہ جو صغیرہ گناہ ہوں گے، چھوٹے گناہ ہوں گے، وہ صرف رمضان کے روزے کی برکت سے اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، اور جو پچھلے گناہ ہو چکے ہوں تراویح کی برکت سے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ ایمان یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا مقصود ہو اور اللہ کے حکم کے تابع اور اللہ کی فرما برداری میں یہ عمل کر رہا ہوں، اور احتساب یہ ہے کہ نیتوں کا جائزہ لیا جائے اور اس عمل کے ذریعے بندہ صرف آخرت کو اور اللہ کی رضا کو مقصود بنائے، نیتوں میں فساد نہ ہو، نیتوں میں بگاڑ نہ ہو، اور دنیا طلبی اس کے اندر نہ ہو، دکھاوا اور ریا اس کے اندر نہ ہو، بلکہ احتساب ہو کہ یہ عمل کروں گا، اللہ رب العزت راضی ہوں گے اور اللہ تعالیٰ مجھے ثواب عنایت فرمائیں گے۔ تو عمل ایمان بھی باقی ہو اور احتساب بھی ہو، نیتوں میں خلوص ہو، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ گناہوں کو معاف کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ اجر و ثواب عنایت فرمائیں گے۔ اور پھر اس کے بعد حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور فضیلتیں اس ماہ مقدس کی بیان کی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب بندوں کو دینے کے لیے تیار ہیں اور رحمتوں کے دروازے کھلے ہیں، تو ایسے موقع پر بندے کو اللہ کی رحمت زیادہ سے زیادہ حاصل کرنا چاہیے، سستی اور غفلت میں وقت نہیں گزارنا چاہیے، اس لیے کہ بڑی آسانی کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے راضی ہو جاتے ہیں، بڑی سہولت کے ساتھ چھوٹے چھوٹے اعمال پر اللہ تعالیٰ بندوں کی مغفرت کے فیصلے فرما دیتے ہیں۔ اس وجہ سے نبی پاک علیہ السلام کی وہ مشہور حدیث جو بارہا ہم نے سنی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے ممبر پر چڑھتے ہوئے آمین کہی، اور پھر صحابہ کرام نے پوچھا کہ کیا معاملہ تھا کہ خلاف معمول آپ نے ممبر پر قدم رکھتے ہوئے آمین کہا ہے؟ تو حضور کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جبرائیل امین حاضر ہوئے تھے اور ہر قدم پر ایک بات انہوں نے کہی اور کہا کہ جب آپ کا نام لیا جائے کسی کے سامنے اور پھر اس کے بعد وہ آپ پر درود نہ پڑے، اس کے لیے ہلاکت و بربادی ہو، تو میں نے آمین کہا۔ اور ایک قدم پر انہوں نے کہا کہ جو والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور پھر اس کے بعد اپنی مغفرت کا سامان نہ کرائے اور اپنے آپ کو جنتی نہ بنائے، اس کے لیے ہلاکت و بربادی ہو، تو میں نے آمین کہی ہے۔ اور پھر اس کے بعد ایک قدم پر انہوں نے کہا کہ جسے اپنی زندگی میں رمضان المبارک جیسا مقدس اور بابرکت مہینہ ملے اور اس کے باوجود اس کی مغفرت نہ ہو، ایسے شخص کے لیے ہلاکت اور بربادی ہو، تو میں نے اس کے اوپر آمین کہی ہے۔ یعنی رمضان المبارک میں مغفرت کے دروازے کھلے ہوئے، بس بندے کی تھوڑی سی جستجو، محنت اور کوشش کی ضرورت ہے کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرے اور مغفرت کا طلبگار ہو، اللہ تعالیٰ بندے کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ تراویح کا پڑھنا مغفرت کا سبب، روزوں کا خلوص کے ساتھ رکھنا مغفرت کا سبب۔ حضور کریم علیہ السلام کے زمانے میں اسی طرح رمضان المبارک کا آغاز ہو رہا اور شعبان کے اخیر دنوں میں نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کرام کو جمع فرمایا اور خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس میں حضور کریم علیہ السلام نے کہا کہ ایک ایسا مہینہ تم پر سایہ فگن ہونے والا ہے جو رحمتوں والا مہینہ ہے، اللہ نے جس میں قرآن کو نازل کیا ہے، اللہ جس میں مغفرت فرماتے ہیں، اس کے روزے تم پر فرض کیے گئے، رات کا قیام تم پر واجب سنت موقع قرار دیا گیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد حضور کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس میں جو روزہ رکھے یا روزے دار کو افطار کرائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس روزہ کھلوانے والے کو روزے دار کے برابر ثواب عنایت کریں گے، اور روزے دار کے ثواب میں کچھ کمی نہیں ہوگی۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے کوئی اتنی استطاعت نہیں، ہر کوئی اتنی استطاعت نہیں رکھتا کہ وہ روزہ افطار کرائے؟ تو حضور کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ پیٹ بھر کھلانا مقصود نہیں، اگر ایک کھجور پلا دو، لسی کا ایک گھونٹ پلا دو، اس کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اور کس قدر آسان عمل ہے ایک کھجور کا کھلا دینا، دودھ کا ایک گھونٹ پلا دینا، اس کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اور اگر کوئی پیٹ بھر روزے دار کو کھلاتا ہے، اس کا اکرام کرتا ہے، تو حضور کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا یہ عمل تو ایسا ہے کہ کل قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو عرش کا سایہ عنایت کریں گے۔ جب حضور کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے حوض سے اللہ تعالیٰ اس کو پانی پلائیں گے، جبکہ ہر انسان وحشت اور پریشانی میں ہوگا۔ اس پانی کی خصوصیت اور تاثیر یہ ہوگی کہ پانی کے پینے کے بعد جنت میں داخل ہونے تک وحشت اس سے ختم کر دی جائے گی، سکون اور اطمینان اور سکینت اس کے اوپر نازل ہوگی، اطمینان اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو عطا کرے گی۔ اور عمل اس کے لیے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ صرف روزے دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلا دے،
اور کتنے لوگ اپنے زمانے میں جو اتنی استطاعت رکھتے ہیں کہ آسانی کے ساتھ یہ عمل کر سکیں۔ اس کے بعد اور اعمال کی ترغیب حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی ہے زکوٰۃ کا ادا کرنا، صدقہ اور خیرات کا کرنا، اور خاص الخاص طور پر اس مہینے میں رمضان اور قرآن شریف کی تلاوت کرنا۔ قرآن ہی کی وجہ سے ان تمام چیزوں کو فضیلت حاصل ہوئی ہے۔ رمضان کی فضیلت کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا تو قرآن کا ذکر کیا، شب قدر کی فضیلت کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا تو قرآن کا ذکر کیا، یعنی شب قدر والی رات ہوئی ہے تو رمضان کے نازل ہونے کی وجہ سے، رمضان فضیلتوں والا مہینہ بنا ہے تو اس میں قرآن کے نازل ہونے کی وجہ سے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ رمضان کے مہینے میں ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے۔ یہ اللہ کا آخری پیغام ہے انسانیت کے نام۔ اب کوئی نئی کتاب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نازل نہیں ہوگی، یہ کتاب ہدایت ہے، اللہ کی طرف سے نور ہے، اور ہر فتنے کا علاج اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکھا ہے۔ تمام روحانی روگ اور بیماریوں کا علاج اس کے اندر اللہ نے رکھا ہے، جسمانی بیماریوں سے بھی شفا اللہ نے اس کلام کے اندر رکھی ہے۔ ایک مرتبہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل امین میرے پاس آئے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان قریب فتنے رونما ہوں گے، فتنوں کا دورہ ہوگا۔ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ میں نے جبرائیل امین سے پوچھا کہ اے جبرائیل ان فتنوں سے بچنے کا راستہ کیا ہے، ان سے محفوظ ہونے کا ذریعہ کیا ہے؟ تو جبرائیل امین نے کہا کہ وہ کتاب اللہ ہے، یعنی اللہ کی کتاب سے جو چمٹا رہے گا وہ فتنوں سے محفوظ ہو جائے گا۔ تو قرآن کی بڑی برکتیں ہیں، اور اسے سمجھ کر پڑھو تو اللہ تعالیٰ دل میں ہدایت نور بھر دیتے ہیں، اور اگر خالی پڑھو تو نامہ اعمال ثواب سے بھر جاتا ہے۔ ہر اعتبار سے فائدہ ہی فائدہ ہے انسان کا قرآن شریف کی تلاوت کے کرنے میں، اور سب سے آسان ترین طریقہ ہے رمضان المبارک میں نیکیوں کے اور حسنات کے اپنے اعمال نامے میں جمع کرنے کا۔ کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ الف لام میم ایک حرف نہیں بلکہ الف الگ، لام الگ اور میم الگ، یہ 3 حرف ہیں، اور ہر حرف کے بدلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ اور اسی خطبے میں جو شعبان کے آخر میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو ارشاد فرمایا، اس میں یہ بات بھی آپ نے ارشاد فرمائی کہ یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نیکیوں کا اجر و ثواب بڑھا دیتے ہیں۔ ایک عمل کا ثواب 70 گنا زیادہ کر دیا جاتا ہے، اور عام دنوں میں بندہ ایک فرض ادا کرے، 70 فرض ادا کرے، اور رمضان المبارک میں ایک فرض ادا کرے، دونوں کا ثواب برابر ہوتا ہے، یعنی ایک فرض 70 فرض کے برابر۔ اور نفل اگر ادا کرتا ہے رمضان المبارک میں تو اس کا ثواب ایسے ہے جیسے غیر رمضان میں اس نے فرض ادا کیا ہے، اس کے برابر نفل کا ثواب کر دیا جاتا ہے۔ اور جب حضور کریم علیہ السلام نے قرآن کی یہ فضیلت بیان کی ہے کہ ہر حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں ملتی ہیں، تو ایک نیکی کو 7 گنا بڑھا دیا جائے تو ایک نیکی 10 نیکی 700 گنا تک بڑھ جاتی ہے، اور اس طرح الف لام میم بندہ پڑھے گا تو 2100 نیکیاں اس کے نام اعمال میں جمع ہوں گی۔ اس قدر اہتمام کے ساتھ اور ثواب کی نیت کے ساتھ بندہ ایک بار روزانہ تلاوت کرتا ہے تو اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اس کے اعمال نامے میں کس قدر نیکیوں کا ذخیرہ جمع ہوگا، اور یہی نیکیاں ہوں گی جو کل انسان کے کام آئے گی۔ جب کوئی سکہ نہیں چلے گا، کوئی کرنسی نہیں چلے گی، بلکہ نیکیاں ہی انسان کے کام آئیں گی۔ حضور کریم علیہ السلام نے میدان محشر کو بیان کیا ہے، وہاں لوگوں کے حالات کو بیان کیا ہے، تو حضور کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ بعض لوگ میدان محشر میں ایسے ہوں گے جو مارے مارے پھر رہے ہوں گے، بھٹکتے بھٹکتے پھر رہے ہوں گے۔ کس وجہ سے؟ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں صرف یہ کہا ہوگا کہ تمہارے اعمال نامے میں اگر ایک نیکی کا اضافہ ہو جائے ہم تمہاری مغفرت کر دیں گے۔ اب وہ اس ایک نیکی کے تلاش کے لیے گھومتا رہے گا، اور اسی کے بارے میں آیا ہے کہ وہ اپنے باپ کے پاس جائے گا، اپنی ماں کے پاس جائے گا، اپنے بھائیوں کے پاس جائے گا، شوہر بیوی کے پاس، بیوی شوہر کو ڈھونڈے گی، اور کوئی بھی ایک نیکی دینے کے لیے اس موقع پر تیار نہیں ہوگا، اور اس ایک نیکی کے لیے انسان ترستا اور تڑپتا رہ جائے گا۔ اور انسان کو آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ صرف چھوٹے چھوٹے عمل پر اس قدر زیادہ مقدار میں نیکیاں دینے کے لیے تیار ہیں، تو بندوں کے اندر طلب ہونا چاہیے، تڑپ ہونا چاہیے، اس بات کی فکر ہونا چاہیے کہ میرے اعمال نامے میں حسنات کا، نیکیوں کا ایک بڑا ذخیرہ ہو، کل کو مجھے محرومی کا احساس نہ ہو۔ اور بندوں کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اللہ کی طرف رجوع ہو کر رمضان المبارک میں اپنی مغفرت کا سامان کرائیں، اس لیے کہ بڑا آسان ہوتا ہے اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنی مغفرت کرا لینا۔ رمضان المبارک ہماری زندگیوں میں آیا، کھانے پینے کی نظر ہو گیا، دوسری مصروفیات اور مشغولیات کے کاروبار کے نظر ہو گیا،
اور ہماری اس کے اندر مغفرت نہ ہوئی تو پھر یاد رکھنا چاہیے کہ حضور کریم علیہ السلام نے ایسے آدمی کو محروم القسمت کہا ہے، قسمت کا مارا کہا ہے، اور بندہ اسی صدمے اور اسی گروہ میں شامل ہو جائے گا، اور رمضان کا آنا اس کے لیے کوئی خیر کا سبب نہیں ہوگا اور اس کے لیے کوئی بھلائی کا سبب نہیں ہوگا۔ بندے کو چاہیے کہ رمضان المبارک کا خصوصی اہتمام کرے اور اس میں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں اترتی ہیں انہیں حاصل کرنے کی فکر اور کوشش کرے۔ ہمارے ذہنوں میں صرف یہ رہ جاتا ہے کہ اس مہینے کا آخر عشرہ بڑا فضیلت والا ہے اور اس کی راتیں بڑی اہمیت والی ہیں کہ اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتے ہیں۔ ایسے نہیں، بلکہ حضور کریم علیہ السلام نے ایک اور موقع سے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک پورے مہینے کی ہر رات کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول جلال فرماتے ہیں اور ندا لگائی جاتی ہے، اور ہر رات اللہ سبحانہ و تعالیٰ لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ تو ہماری مغفرت کس رات میں لکھی ہے ہم بہتر طور پر نہیں جانتے، تو اس کے راتوں میں سے ہر رات میں عبادتوں کا حصہ ہو، ہر رات میں دعاؤں کا اہتمام ہو، ہر رات تراویح کا اہتمام ہو، ہر رات کچھ نہ کچھ بندہ صدقہ کرنے کی کوشش کرے، یعنی رمضان المبارک کی ہر رات ہر دن میں نیکی کے ہر شعبے میں سے کچھ نہ کچھ اس کے اعمال نامے میں جمع ہوتا رہے، اور یہ لے کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہو تو کسی نہ کسی عمل کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہماری مغفرت کا سبب ہو جائے گا۔ بندے کو اس قدر شوق اور ذوق کے ساتھ نیکیاں کمانے کی فکر اور کوشش کرنا چاہیے، اور یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑے رحیم ہیں اور کریم ہیں۔ بندوں کی طرف سے تھوڑی بہت کوشش ہوتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول کر لیتے ہیں، اور خاص طور پر اللہ کے حکم کے پورا کرنے میں جہاں کہیں پر بھی کسی بھی طرح کی مشقت ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ اجر و ثواب میں زیادتی فرماتے ہیں۔ کسی عمل کے کرنے میں وقت اگر بندے کا زیادہ لگ گیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس وقت کی زیادتی کے اعتبار سے اس کے ثواب میں زیادتی کر دیتے ہیں۔ اور کہیں پر بندے کو ایسا ہوا کہ موسم کی سختی کی وجہ سے وہ عمل کرنا اس کے لیے مشکل ہو گیا، جس طرح کہ اب گرما کا موسم ہے اور روزہ رکھنا بعض لوگوں کے لیے دشواری کا سبب ہوگا، لیکن وہ آخرت میں ثواب کے لیے اور اللہ کے رضا کے لیے مشقت کو برداشت کرے گا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی اس مشقت کے برداشت کرنے کو خالی جانے نہیں دیں گے، بلکہ اس مشقت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ثواب میں زیادتی فرما دیں گے۔ تو اس طرح ان مہینوں میں یا اس مہینے میں رمضان المبارک کے روزے کا اہتمام کرنا اور مزید اپنے اعمال نامے میں ثواب کے زیادہ ہونے کا سبب اور ذریعہ ہے۔ اور بڑی فضیلتیں ہیں جو حضور کریم علیہ السلام نے مختلف مواقع سے بیان کی ہے کہ بندہ روزہ رکھتا ہے اس کے منہ سے بو آتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو وہ مشک اور عنبر سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ایسے بندے کی بڑی اہمیت اور فضیلت ہے جو صرف اللہ کے نام پہ بھوکا اور پیاسا رہتا ہے اور خواہشات نفسانی سے اپنے آپ کو روکے رکھتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ روزے دار کی طرف روزانہ نظر رحمت فرماتے ہیں، اور ایسی نظر رحمت فرماتے ہیں کہ حضور کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے بندہ دن بھر کی مشقت کو برداشت کرتا ہے، بھوک اور پیاس کے ساتھ اللہ کے رضا کا طالب ہوتا ہے، افطار کا وقت آتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک دعا ضرور بندے کی قبول فرماتے ہیں۔ کتنے ہمارے مسائل ہیں، کتنے ہمارے کام رکے ہوئے ہیں، اور کس قدر کون ہے جو مبتلا مصیبت مسائل کا شکار ہے، اگر وہ افطار کے وقت دعا کا اہتمام کرے، لا یعنی گفتگو سے اپنے آپ کو بچائے، کھانے پینے کی فکر سے اپنے آپ کو آگاہ کر دعاؤں کا اہتمام کر افطار کی طرف کرے، اللہ تعالیٰ ایسے ہی کئی مسائل کو حل فرما دیں گے، جو دنیا کا خیر بھی ہمیں حاصل ہوگا، آخرت کی بھلائیاں بھی اس کے ذریعے سے ہم کو حاصل ہوگی۔ تو رمضان المبارک پورے کا پورا خیر ہے، بھلائی ہے، اللہ کی رحمت ہے، اس سے زیادہ فائدہ اٹھانے کے لیے بندہ اپنے آپ کو تیار کرے۔ مشقتیں اگر برداشت کرنی پڑی تو ثواب کے اوپر نظر رکھے کہ اس کے بدلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ثواب عنایت فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ان تمام کو علم صحیح اور عمل صالح کی توفیق نصیب فرمائے، رمضان المبارک کی صحیح طور پر قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، اور اس مہینے کے گزرتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم تمام کی مغفرت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔